كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الأوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے. اس سے مراد کافر اور مومن کی مثال ہے کہ مومن کی اطاعت، کافر کا انکار اور کفر پہ اصرار. وقضا قال قتادہ واختاروا ابن جریر فالعبد المملوک الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر. عبد مملوک سے مراد کافر ہے چونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. والمرزوق والرزق الحسن، اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے بڑا اچھا پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے. فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ ظاہر بھی اور جہرن بھی اور سرن بھی، چھپکے سے بھی اور ظاہر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ مثال ہے مومن کی. وقال ابن ابی نجیح المجاہد هو مضروب للوثن والحق تعالی، کہ یہ مثال ہے یعنی بت کی اور اللہ کی ذات کی، کہ اللہ قدرت، ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں اور یہ کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. فَهَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَمَّا كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَاضِحًا بَيِّنًا لَا يَجْهَلُ إِلَّا كُلُّ غَبِيٍّ، ان کے درمیان فرق جو ہے بڑا کھلا ہوا ہے، واضح ہے. ہاں کوئی غبی ہو اور شقی ہو نہ سمجھے، ورنہ بالکل واضح بات ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے ہیں. بت اور اللہ کی ذات کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. اللہ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں اتنی وضاحت کے باوجود بھی نہیں جانتے. جیسے کہ میں نے خلاصے میں عرض کر دیا تھا کہ مثالیں اللہ نے قرآن میں کئی بیان کی ہیں. آپ نے جیسے یہاں بھی دیکھا ہے اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما. اللہ نے مثال بیان کی ان دو عورتوں کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. حالانکہ وہ انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن کافر تھیں. یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں شرائع اول میں کافر سے نکاح جائز تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے قبل کافروں سے نکاح جائز تھا. حضور نے اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ کافروں سے نکاح کی تھی کیونکہ اس وقت منع نہیں تھا. یہ بعد میں پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب کوئی مومن کافر سے نکاح نہیں کر سکتا اور نہ کسی کافرہ عورت سے نکاح. ولا عبد مومن خیر، عبد مومن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی نعوذ باللہ کسی کافر سے نکاح کرے. اسی طرح کوئی عورت بھی کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ یہ مسئلہ اب اتنا سخت ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی کی ہندو لڑکی سے شادی کر دے اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا، وہ مومن ہی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا. اسی طرح اگر کوئی مسلمان لڑکی نعوذ باللہ کسی کافر سے شادی کر دے وہ بھی ایمان ختم ہو گیا. جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر نکاح کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اس لیے اللہ نے وہاں بھی ضرب اللہ مثلا، اور اسی طرح پھر اللہ نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کے بارے میں بھی فرمایا اللہ نے کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ہے مثل. لیکن جہاں بھی مثل کا لفظ ہے قرآن میں وہاں لفظ ضرب ہے.
اسی لیے جو فلا تضربوا للہ الامثال، اور فرمایا تلک الامثال نضربها للناس۔ وجہ کیا ہے کہ ضرب چوٹ ہوتی ہے، چوٹ ایسی بات ہے کہ جو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، تو مثال ایسی کھلی ہوئی چوٹ ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ بھی یہ بت ہے، وہ خدا قادر ہے، یہ بالکل جس کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لا یسمع ولا یبصر ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک کافر ہے اور پھر بخیل ہے، مومن ہے پر سخی ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکے؟ یعنی لا یستوی۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کی بدقسمتی ہے، پھر اس کی غباوت اور شقاوت ہے کہ اتنی واضح بیانوں کے باوجود بھی وہ نہ سمجھ سکے۔ اب ایک اور اللہ مثال بیان فرمائے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی حق بتانے والا، عدل کرنے والا، تو کیا یہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ قال مجاہد وهذا ايضا المراد به الوصن والحق تبارک وتعالى، اس سے مراد بھی وہی بت اور اللہ کی ذات ہے۔ ان الوصن ابکم، کیونکہ یہ بت ہیں، یہ گنگے بہرے ہیں، لا يتکلم ولا ينطق بخیر، یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، ولا يقدر على شيء بالکلیہ، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ فلا مقال ولا فعال، نہ بولنا ان کے ہاتھ میں نہ کرنا ان کے ہاتھ میں۔ وَهُوَ مَا هَذَا كَلٌّ أَيْ عَيَالٌ وَكِلْفَةٌ لَا مَوْلَىٰ، اس کے باوجود وہ اپنے سردار پہ ایک بوجھ ہیں، جدھر بھی بھیجیں کبھی خیر کی خبر نہیں لائیں گے۔ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ يَبْعَثُ الْآيَاتِ بِخَيْرٍ وَلَا يَنْجَا مَسْعَاهُ، نہ ان کی کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ هَلْ يَسْتَوِي مَنْ هَٰذِهِ صِفَاتُهُ، جس کی یہ صفات ہے، اور وہ شخص مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ بِالْقِسْطِ، جو حق کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، فَمَقَالُهُ حَقٌّ وَفِعَالُهُ مُسْتَقِيمَةٌ، اس کا قول بھی حق ہے اور اس کے اعمال بھی صحیح ہیں، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط۔ وَقِيلَ الْأَبْكَمُ مَوْلًى لِعُثْمَانَ وَبِهَذَا قَالَ السُّدَيُّ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءُ الْخُرَاسَانِي وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلُ ابن جریر۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عثمان کا ایک غلام تھا جو ابکم تھا، اس کے بارے میں یہ مثال ہے۔ ایک قول ہے، ورنہ مثال عام ہے کہ ایک بہرا گنگا ہے، ایک بولنے والا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ وقال لو فی ابن عباس ومثل للکافر والمؤمن، مومن اور کافر کی مثال۔ وقال ابن جریر حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا يحيى بن اسحاق الصالحيني قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خيثم عن ابراہیم عن اکرمۃ یعلا ابن امیۃ ابن عباس فی قوله ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء نظر فی رجل من قریش وعبدہ، ایک قریشی اور اس کے غلام کے بارے میں ہے، عبدا مملوکا، اسی طرح فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم الى قوله وهو على صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ کون؟ عثمان ابن عفان۔ والابکم الذی اینما یوجہ لا یات بخیر، یہ کون ہے؟ یہ مولا علی عثمان بن عفان، حضرت کا ایک غلام تھا۔ کان عثمان ينفق علیہ ویکلفہ ویکفیہ المؤونہ، حضرت عثمان اس پہ خرچ کرتے تھے، اس کا بوجھ برداشت کرتے، لیکن اس کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ اسلام نہیں لے آتا۔ وَكَانَ اللَّهُ يَكْرَهُ الْإِسْلَامَ وَيَأْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الصَّدْقَةِ بِالْمَعْرُوفِ فَنَظَرَ فِيهِمَا، اور حتیٰ کہ وہ غلام حضرت عثمان کو بھی منع کرتا تھا کہ آپ کیوں اتنا خیرات کرتے ہیں، کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں، اس طرح پیسے ختم ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء وما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الاشياء في علمه غیب السماوات والارض واختصاصه بعلم الغیب. ان آیات میں اللہ خبر دیتے ہیں اپنے کمال علم کی، اپنی قدرت کاملہ کی، اور غیب السماوات والارض کی، اور اختصاص ہے کہ علم غیب خاص ہے خدا ہے. فلا اطلاع لأحد على ذلك الا ان يطلعه تعالی على ما يشاء. کسی کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوتی، ہاں اگر چاہیں اللہ تو اطلاع کر دے. وهي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع وأنه إذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون. تو علم غیب جو ہے نا، جیسے میں نے کل خلاصے میں عرض کیا تھا کہ یہ خاصہ خدا ہے. سارے قرآن کا مطالعہ کریں اور تمام احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، لفظ علم غیب، علم مضاف غیب مضاف اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. یہ لفظ اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. ہاں ایک ہے اطلاع علی الغیب، اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، اظہار علی الغیب. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی خبر دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ چاہے غیب کی بات ظاہر فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع فرما دے. لیکن علم غیب اور علم محیط اور علم کلی جو ہے صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی ملک، کوئی فرشتہ نہیں، یہ عالم الغیب نہیں ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے جو صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ خمسن، 5 چیزیں ایسی ہیں لا يعلمهن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. لا نبی مرسل ولا ملک مرسل، نہ نبی نہ فرشتہ. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. تو ان 5 چیزوں کا کسی کو بھی علم نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمینوں میں علم غیب رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء، یہ بزرگ، یہ پیر بھی عالم الغیب ہے، اللہ نے فرمایا وما يشعرون ايان يبعثون. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم قبروں سے کب اٹھیں گے. جب ان کو اتنا علم بھی نہیں ہے تو یہ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے ہدہد نے حضرت سلیمان سے بھی یہی کہا تھا کہ انی احطت بما لم تحط بہ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ سلیمان عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ انی احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین. میں قوم سبا سے ایک بڑی یقینی خبر لے کے آیا ہوں، لیکن اس کو آپ کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ سورۃ النمل میں کہ جب چیونٹی نے خطاب کیا کہ اپنی چیونٹیوں کو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اللہ نے ہمیں فرمایا کہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان کا لشکر ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنی چیونٹیاں پاؤں میں رگڑی گئیں. معنی یہ ہے کہ وہ بھی جانتی تھی کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایک ہے اطلاع علی الغیب کہ اللہ خبر دے دیں. جیسے کئی ایسے علوم غیب ہیں جن کی اللہ پاک نے انبیاء کو خبر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ صرف قرآن شریف کے اندر تقریباً 10,000 مغیبات ہیں جن کی اللہ نے حضور پاک کو خبر دی ہے. اب دیکھیں نا قصہ آدم پڑھتے ہیں، اب حضور کو تو پتہ نہیں تھا نا، یہ غیب ہی ہے. اسی طرح قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، قوم سارے قصص ہیں.
تو ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک وما کنت لدیہم، یہ ہم نے آپ کو خبر دی ہے، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے۔ حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ پہلے دور میں بریلوی جو تھے نا وہ بھی کچھ اچھے لوگ تھے۔ آج کل تو اللہ رحمت کرے، خواجہ غلام فرید ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے پیر ہیں، گزرے ہیں، اب تو نہیں ہیں، فوت ہو گئے۔ ان کا ایک بہت بڑا وسیع حلقہ ہے پیری مریدی کا۔ تو ایک مرید نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ان نے جو جواب میں دیا وہ یہی فرمایا کہ علم غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور خاصے کا معنی یہی ہے کہ کسی دوسرے میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی اولیاء، کوئی ولی، کوئی بزرگ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے بھی ایسے اعتقادات تھے۔ اب تو اللہ معاف کرے لوگوں نے ایسی جہالت بنا رکھی ہے کہ ہر پیر عالم الغیب ہے، ہر فقیر عالم الغیب ہے، ہر مجذوب عالم الغیب ہے، قبر والے بھی عالم الغیب ہیں، زندہ بھی عالم الغیب ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں اللہ کے سوا کسی غیر کو عالم الغیب سمجھنا یہ کفر ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، یہ کفر ہے۔ اللہ کی صفت خاصہ کو توڑنا ہے، اور صفت خاصہ کو جو توڑتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے اعتقادات کو صحیح کر دیں کہ غیب، اچھا بعض ہمارے جو برادری ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں عالم الغیب تو ہوتے ہی نبی اور ولی ہیں۔ بریلوی حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو وہابی کہتے ہیں خدا عالم الغیب ہے، یہ تو جاہل ہے، ان کو کیا پتہ خدا کیسے عالم الغیب ہے، اس کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے، تو غیب کیسے ہو گیا، تو عالم الغیب کہاں رہا؟ عالم الغیب تو نبی ہوتا ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن علم حاصل ہو گیا۔ اللہ کے سامنے تو ساری کائنات ظاہر ہے، واضح ہے، چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ لا یخفی علیہ خافیہ، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو وہ کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ تو یہ ان کی جہالت ہے، نص قطعی کا انکار ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ تو غیب کا معنی یہ ہے کہ جو لوگوں کی نظروں سے غیب ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ اللہ سے غیب ہے، اللہ سے تو کوئی غیب نہیں ہوتا۔ یعنی ما خفی عن اعین الناس، جو لوگوں کی آنکھوں میں غائب ہے نہیں جانتے، خدا وہ بھی جانتا ہے۔ آدمی اپنے گھر کے حوال بھی نہیں جانتا، خدا جانتا ہے۔ ایک عورت ہے، حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، وہ نہیں جانتی ہے کہ بچہ شقی ہے یا سعید ہے، عمر کتنی ہوگی، فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا، مومن ہوگا، کافر، وہ نہیں جانتی، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علم غیب خاص ہے، خدا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھی قیامت کیسے قائم ہوگی، اللہ فرمایا میرے تو صرف حکم دینے کی دیر ہے نا، تمہاری آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا۔ فرمایا وما امرنا الا واحد کلمح بالبصر فیکون ما یرید کطرف العین، جو وہ چاہتے ہیں ایک پلک جھپکنے کی دیر میں ہو جاتا ہے۔ وہکذا قال ہاہنا وما امر الصاد الا کلمح البصر وهو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کما قال ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، جیسے اللہ ایک بندے کو پیدا کریں اور پھر اس کو موت دیں، اسی طرح سب کو پیدا کرنا پھر سب کو اٹھانا برابر ہے۔ ثم ذکر تعالی منتہ علی عبادہ، اب اللہ اپنا احسان بتلاتے ہیں اپنے بندوں کو، فی اخراج ایاہم من بطون امہاتہم لا یعلمون شیئا، کہ تمہیں اللہ نے تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ثم بعد ھذا، اس کے بعد اللہ نے تمہیں قوت سامعہ بھی عطا فرمائی، دیکھنے کی قوت بھی عطا فرمائی۔ یرزقکم السمع الذی بہ یدرکون بہ الاصوات والابصار التی بہا یبصرون المرئیات والافئدہ، اللہ نے دیکھنے کی بھی تمہیں کا طاقت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے تمہیں دل بھی عطا فرمایا ہے۔ وہی العقول الذی مرکزھا القلب علی الصحیح، یہ اصل میں جو علم کا مرکز ہے نا صحیح معنی میں وہ دل ہوتا۔
دماغ نہ ہو نا تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، کتنے پاگل زندے ہیں، سینکڑوں سالوں سے زندہ ہیں، لیکن اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو ختم۔ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فبذلک اصل میں مرکز علم جو ہے وہ دل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے وکیل الدماغ والعقل به یمیز بین الاشیاء ضارها ونافعها، بعض کہتی ہیں کہ مرکز دماغ ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ مرکز اصلی دل ہے، دل سے دماغ میں جاتا ہے، دماغ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ نفع والی شے ہے یا نقصان والی چیز ہے۔ وہذہ القوى والحواس اصل انسان، اور یہ قوات خمسہ جو ہیں، حواس خمسہ آدمی کو آہستہ آہستہ حاصل ہوتے ہیں، قلیلاً قلیلاً کلما قبل زید فی سمعہ وبصرہ وعقلہ، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی قوت سامعہ، قوت باصرہ اور عقل بھی بڑھتا ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، 40 سال میں پھر بڑھوتری ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا جَعَلَ تَعَالَىٰ هَٰذِهِ فِي الْإِنسَانِ لِيَتَمَكَّنَ بِهَا مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ تَعَالَىٰ وَيَسْتَعِينَ بِكُلِّ جَارِحَةٍ وَعُضْوٍ وَقُوَّةٍ عَلَىٰ طَاعَةِ مَوْلَاهُ، اللہ نے تمہیں سمع بصر کیوں دی ہے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو، قدرتوں کو پہچانو، اور اپنے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں لگا دو، اللہ کی فرما برداری میں لگا دیں۔ کما جاء فی صحیح البخاری عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ انہو قال یقول من آذى لی ولیا فقد بارزنی بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء افضل من اداء ما افترضت علیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے دوستوں سے جھگڑا کرتا ہے، جو میرے دوستوں سے لڑائی کرتا ہے، وہ مجھے دراصل لڑائی کا چیلنج دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ تب ہوتا ہے کہ جو میں نے فرائض مقرر کیے ہیں ان کو ادا کرے۔ بلا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور اس کے بعد پھر نفلیں پڑھتے پڑھتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس کو محبوب رکھتا ہوں پھر وہ اس کا سمع جو ہے جس سے وہ سنتا ہے گویا وہی ہے جو میرے حکم کے مطابق ہے۔ وَبَصْرُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اور اس کا ہاتھ گویا کہ میں ہوں۔ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، تو اس کے ہر چیز چونکہ میرے تابع ہے تو گویا میرے حکم ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَآتِيَنَّهُ، مجھ سے کچھ مانگے تو میں دیتا ہوں۔ وَلَئِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، اگر دعا کرے تو میں اس کی دعا بھی سنتا ہوں۔ وَلَئِن اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ پکڑے کسی ظالم سے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدتُّ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ترددی فی قبض نفسی عبدی المومن یکرہ الموت، اللہ نے فرمایا مجھے کوئی چیز اچھی بری نہیں لگتی، سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہوں تو اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا، لیکن میرا فیصلہ ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں واکرم السلام، ومعنی حدیث کیا ہوگا کہ ان العبد اذا اخلص الطاعۃ، جب آدمی خالص طاعت کرتا ہے، صارت افعالہ کلها للہ عز وجل، اس کے سارے افعال اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ فلا يسمع الا للہ، وہ سنتا بھی اللہ کے لیے ہے، دیکھتا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اے ما شرعہ اللہ لہ ولا یبطش ولا یمشی الا فی طاعۃ اللہ عز وجل، وہ پکڑتا ہے یہ چلتا ہے تو اللہ کی طاعت کے راستے میں، مستعینا باللہ فی ذلک کلہ، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ ولہذا جاء فی بعض روایت الحدیث فی غیر الصحیح بعد قولہ ورجل التی یمشی بہا فبی یسمع، گویا کہ وہ میری نظر سے سن رہا ہے، میری نظر سے دیکھ رہا ہے، میری قوت سے پکڑ رہا ہے، میرے حکم سے چل رہا ہے۔ ولہذا قال تعالی وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہیں قوت سامعہ دی تاکہ شکر کرو۔ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، وہی ذات ہے جس نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، وہی تمہیں قبروں سے بھی اٹھائیں گے۔ ثم نبہ تعالی عبادہ الی النظر، پھر اللہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو کیسے روکا ہے آسمانوں میں۔ المسخر بین السماء کیف جعلہ یطیر
بجناحین، کیسے وہ اپنے دو پروں سے ہوا میں تیرتا ہے، بین السماء والارض فی جو السماء ما یمسکہ ہناک الا اللہ بقدرتہ، ان کو روکنے والی اللہ کے سوا کون سی طاقت ہے؟ الذی جعل فیہا قوۃ فضا، جس نے یہ قوت رکھی ہے کہ اوپر اپنے پروں سے ہلا کے وہ اڑتا بھی ہے رکتا بھی ہے۔ وسخر الہوا یحملھا، اللہ نے ہوا کو بھی اس کے لیے تابع کر دیا ہے، وَيَحْمِلُهَا وَيَسِيرُ الطَّيْرَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ الْمُلْكِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا یہ نہیں دیکھتے پرندے کبھی پر کھولتے ہیں کبھی بند کر دیتے ہیں؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، ان کو کون روکتا ہے اللہ کے سوا؟ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ وقال ہاہنا ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون، ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے بیان فرمایا نشانیاں ہیں، آیات ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں وہ آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر نے کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ واللہ اعلم۔